مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر اور اس وقت یہاں پہ جو قیادت کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی محترمہ مریم نواز صاحبہ. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. اسما کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں. اور بہت سارے دنوں کے بعد آپ اب میڈیا کے اوپر بھی ہیں, آپ کی پریس کانفرنس بھی آ رہی ہے, طویل عرصہ آپ نے خاموشی بھی کاٹی ہے, تو یہ خاموشی کی سزا کس نے دی تھی؟ آپ نے, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اس دفعہ جیل جانے سے پہلے جب میرے وہ جلسے ہو رہے تھے ون آفٹر دی ادر, ماشاء اللہ اتنی بڑی ریلیز تھیں, جلسے تھے, تو تب تو میں بول رہی تھی لیکن میری آواز آپ نے بند کی تھی. اور آپ کو یہ یاد ہے کہ نہ صرف آپ نے آواز بند کی تھی کہ آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ ٹی وی اسکرینز پہ میرے نام کا کوئی ٹکر چلا سکیں یا میرے نام کا کوئی خبر دے سکیں. خبر جس طرح آپ دیتے تھے وہ آتا تھا کہ مسلم لیگ نون کی ایک خاتون رہنما, آپ کو میرا نام لینے کی بھی اجازت نہیں تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت طویل عرصے کی خاموشی کے بعد میڈیا کے اوپر میرے نام کے اوپر جو پابندی لگی تھی, اس کے بعد پہلی دفعہ آپ نے میرا نام کب لیا تھا؟ پہلی دفعہ اس طویل پابندی کے بعد میرا پہلی دفعہ جب خاتون رہنما سے مریم نواز شریف آپ نے نام لیا, وہ تب لیا جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل ملنے گئی اور وہاں ان سے میری ملاقات ہو رہی تھی اور نیب نے آ کے مجھے ان کے سامنے گرفتار کر لیا. تو پھر آپ کو یہ خبر دینی پڑی کہ مریم نواز شریف کو والد کے سامنے سے گرفتار کر لیا گیا. بالکل, بہت ساری چیزیں بیچ میں ہوئی ہیں, میڈیا کے اوپر بہت ساری پابندیاں ظاہر رہی ہیں, لیکن جب آپ نے بولنا شروع کیا ہے تو میڈیا نے دکھانا شروع کیا. آپ کی ٹویٹر پہ میاں صاحب کو دکھا رہے ہیں, پابندی دی تھی. میاں صاحب کو دکھا رہے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ پیمرا کی طرف سے پابندیاں ہیں. تو پابندیاں یہ ہیں نا. اور جہاں تک میری ذاتی وجوہات کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میری والدہ کی جو ڈیتھ تھی اس کے بعد پھر جب میاں صاحب دوبارہ جیل چلے گئے, میں تو ابھی اسی میں سے ریکور کر رہی تھی. میری والدہ کے ساتھ میری بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی اور ہمارا بہت سارا وقت اکٹھے گزرتا تھا, اور اس چیز سے باہر آتے آتے مجھے بہت ٹائم لگا. اور اس کے بعد جب میرے والد جیل چلے گئے اور وہاں پہ بیمار ہو گئے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اڈیالہ میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, ایک ہارٹ اٹیک ان کو نیب کی کسٹڈی میں ہوا تھا. تو اس کے بعد جب وہ باہر چلے گئے تو آسما میں خوف میں تھی. مجھے لگتا تھا کہ میرے کچھ کہنے سے میرے والد پہ کوئی سختی نہ آئے, کیونکہ وہ جس حالت میں یہاں سے گئے تھے ان کے پلیٹلیٹس ڈینجرسلی لو تھے, اور ان کو سروسز ہاسپٹل میں جب مجھے لایا گیا کوٹ لکھپت سے ان کی عیادت کے لیے, تو میاں صاحب کو وہاں پر بھی ایک ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی حالت خطرے میں ہے, اور اسی لیے ان کے جب ہاتھ پاؤں پھولے تو یہ میاں صاحب کو انہوں نے باہر بھیجا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میاں صاحب کی حالت بہت خطرے میں ہے. تو تب اس کے بعد میں پھر خاموش تھوڑی دیر خود بھی رہی, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میاں صاحب کسی مزید آزمائش میں آئیں, کیونکہ ہمارا جو سامنا ہے, ہمارا جو مقابلہ ہے وہ بہت کم ظرف لوگوں سے, تو وہ نہ ان کو رشتوں کا لحاظ ہے, صرف وہ انتقام میں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اس طرح کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. تو میں اپنی والدہ کو تو کھو چکی تھی, میں اپنے والد کے اوپر کوئی اور مزید مشکلات کا باعث نہیں بننا چاہتی. یعنی یہ ڈیل جو تھی آپ کی خود سے تھی کہ آپ نے خاموش رہنا تاکہ آپ کے والد کے اوپر کوئی ان کو کوئی پریشانی نہ ہو یا ان کو, تو جب وہ چلے گئے اور آپ نے بولنا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیل آپ نے خود توڑی ہے یا آپ کو لگا کہ اب حالات جو ڈیل کی آپ بات کر رہی ہے, ڈیل تو اگر ہوتی تو اس نہج تک معاملات تو نہ آتے نا. میرا ایک والد, میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری خاموشی کی کیا وجہ تھی. اس کے بعد اگر جب مجھے الحمدللہ میاں صاحب اب پہلے سے بہت بہتر ہیں, اسٹیبل ہیں, جو ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے وہ ابھی بھی ہیں. ان کا ایک ہارٹ کی سرجری ہونی ہے جس کو وہ جو الیکٹو سرجریز ہیں کرونا کی وجہ سے وہ اس وقت سسپینڈڈ ہیں یو کے میں ایز اے رول. تو جب وہ شروع ہوں گی تو انشاءاللہ میاں صاحب کی جو ایک ہارٹ کی ایک آرٹری جو بلاکڈ ہے اس کی جو بھی سرجری ہونی ہے, جس طرح سے بھی ہونی ہے وہ ہوگی, تو انشاءاللہ اب بہتر ہو جائیں گے. لیکن اب وہ پہلے سے اسٹیبل ہے, اور اس لیے آپ مجھے بات کرتا بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور ڈیل, اگر ڈیل کی آپ کوئی بات کریں, کسی کے ساتھ کبھی کوئی ڈیل تھی نہیں. میاں صاحب کو باہر بھیجنا ان کی اپنی مجبوری بن گئی تھی.
اس میں کوئی ڈیل کا کوئی تعلق نہیں تھا. مجبوری میاں صاحب کا اندر رہنا جو تھا وہ ان کے لیے پرابلمیٹک تھا یا میاں صاحب کی صحت اس حد تک خراب ہو گئی تھی کہ ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ اگر میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تو یہ معاملات کو سنبھال نہیں سکیں گے. تو پھر حکومت نے کیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کی ہمدردی میں ان کو باہر نہیں بھیجا. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آبویسلی آپ یہ جانتی ہیں, مجھے یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میاں صاحب کی کروڑوں میں ان کی ووٹ بینک ہے, فالوئنگ ہے, پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ اور ماشاءاللہ سب سے ایکسپیرینس لیڈر ہیں. تو ان کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں, اور یہ ان کانسیکوینسز سے ڈر گئے تھے. انہوں نے انسانی ہمدردی میں نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا. یہ جانتے تھے کہ نواز شریف بیمار ہیں, انہوں نے تب بھی ان کو ان کی ضمانت نہیں ہونے دی, بیل نہیں ملی ان کو. 6 ہفتے کے لیے جب وہ گھر آئے, ان کو کنٹینیوسلی انجائنا ہوتا تھا, تو جب گھر آئے اور انہوں نے اپنی ضمانت کی ایکسٹینشن کے لیے درخواست دی تو ان کو ضمانت نہیں ملی. تو یہ ان کی کوئی فیور نہیں تھی میاں صاحب کو. میاں صاحب کی صحت کی جو حالت تھی, ان کی ہیلتھ کی جو کنڈیشن تھی, ان کی زندگی کو جو خطرات لاحق تھے, اس کے میاں صاحب جانا چاہتے تھے باہر. میاں صاحب تو آبویسلی یہ تو ہے کہ میاں صاحب اگر نہ بھی جانا چاہتے تو ہم جو 4 بہن بھائی ہیں, ہم اپنی والدہ کو کھو چکے تھے. ہمارے لیے میاں صاحب کا زندگی اور ان کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میاں صاحب ایک والد نہیں ہے, میاں صاحب کے اوپر قوم کی ذمہ داری بھی ہے. میاں صاحب کی 40 سالہ پرانی ایک جو رفاقت ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, جو پاکستان کے عوام کی, پاکستان کی جو انویسٹمنٹ لیڈرز میں ہوتی ہے, میاں صاحب شاید اس لحاظ سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے. تو حکومت یہ کیوں کہتی ہے بار بار کہ یہ مینیج تھا, ان کے ٹیسٹ مینیج تھے, کون کر رہا تھا یہ سب کچھ؟ اگر مینیج تھا تو کس کی طرف سے مینیج تھا؟ جو لوگ ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنسز کر رہے تھے, جو خود یہ کہہ رہے تھے کابینہ کے ڈیسیجنز تھے. مجھے تو اس میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. میاں صاحب تو جیل میں قید تھے, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا نیب کے سیل میں کہ ان کے پلیٹلیٹس اس حد تک گر گئے ہیں. ان کی طبیعت خراب تھی, ان کے باڈی پہ وہ بروزز اور وہ جو ریڈ اسپاٹس آ جاتے ہیں وہ آ گئے تھے, ان کے مسولوں سے خون آ رہا تھا, لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ان کو کیا ہوا. انہوں نے رات کو میاں صاحب کا دروازہ کھٹکایا, جب بلڈ سیمپلز لیے, اس کا رزلٹ آبویسلی شاید شام میں یا رات میں آیا ہوگا, تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے میاں صاحب کا دروازہ کھٹکایا نیب میں اور ان کو کہا کہ آپ ہاسپٹل چلیں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں آئے. تو میاں صاحب نے کہا اس وقت میرا آرام کا ٹائم ہے, آپ کل واپس آئیے گا اور کل میں سوچوں گا ہاسپٹل جانے کہ نہیں جانا. تو یہ خیر انہوں نے پھر اور لوگوں کو انوالو کیا ہائر لیول پہ. میاں صاحب کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ چلیں ہاسپٹل, تو وہ گئے ہاسپٹل اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ میاں صاحب کی حالت خطرے میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاسپٹل سرکاری, 11 ڈاکٹرز کا جو بورڈ بنا وہ سرکاری گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھا, سروسز ہاسپٹل. جو ڈاکٹرز تھے وہ گورنمنٹ کے امپلائیز تھے. اس کے علاوہ یاسمین راشد صاحبہ جو ان کی ہیلتھ منسٹر ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت میاں صاحب کے ہاسپٹل میں, سروسز ہاسپٹل میں ہی اسٹیشن کر لیا تھا, کیونکہ وہ خود ڈاکٹر ہیں تو ان کو علم تھا کہ میاں صاحب کی طبیعت جو ہے وہ کتنی کرٹیکل ہے. تو انہی نے پریس کانفرنسز کی, لیبز بھی ان کی تھی, ریزلٹس بھی ان کے تھے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے یقین نہیں آیا تو میں نے ڈاکٹر فیصل کو بھیجا, جو کہ آئی تھنک شوکت خانم ہاسپٹل سے ریلیٹڈ تھے. تو انہوں نے پھر جا کے اپنی اسیسمنٹ دی, اور وہ اسیسمنٹ بالکل حقیقت پہ مبنی تھی. ڈاکٹرز تو جھوٹ نہیں بولتے, انہوں نے جو اسیسمنٹ تھی وہ بتا دی. اب ان کو جب یہ پھر انہوں نے میاں صاحب کو بھیجا, اور جب ان کو یہ احساس ہوا کہ میاں صاحب تو چلے گئے اور اب ان کو پولیٹیکلی یہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اب پولیٹیکلی وہ ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے, وہ بات کریں گے. انہوں نے یہ پری ایمپٹ کر لیا تھا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل آؤٹ آف ٹرن جو لگی اور سنی گئی وہ صرف اس لیے تھی کیونکہ یہ پری ایمپٹ کر رہے تھے کہ میاں صاحب اب پولیٹیکلی ایکٹیو. لیکن یہ آپشن آپ کے پاس موجود تھا کہ میاں صاحب نہیں جائیں, وہ یہیں رکے, یہی اپنا علاج کیوں نہ جائے. یہاں پر اس کا علاج نہیں تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں داخل کیوں نہیں ہوئے,
ہاسپٹل وہ پہلے جن دنوں وہ لندن گئے ہیں وہ روز صبح سے شام ہاسپٹل جاتے تھے, اپنا علاج بھی کرا رہے تھے. اس کے لیے ہاسپٹل ایڈمیشن کی ریکوائرمنٹ ضروری نہیں تھی. ہارٹ کی جب سرجری ہوگی آبویسلی اس کے لیے ہاسپٹل کی ایڈمیشن کی بھی ضرورت ہے, ریکوائرمنٹ کی بھی ضرورت ہے. میاں صاحب کی اسی کریٹیکل کنڈیشن میں سروسز ہاسپٹل نے بھی میاں صاحب کو گھر بھیج دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمپرومائزڈ ہو گیا بیکاز آف دا میڈیسنز دیٹ ہی واز ٹیکنگ, اور جو اسٹیرائڈز ان کو دے رہے تھے اس کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم جو کمپرومائز ہوا ہے اس سے ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن کا بہت خطرہ تھا. تو انہوں نے میاں صاحب کو کہا کہ آپ گھر چلے جائیں, اپنے گھر میں آپ اپنا علاج بھی کریں, آپ کا آبویسلی اپنا ہاسپٹل ہے, آپ کے ڈاکٹرز آپ کو دیکھیں گے. تو میاں صاحب کا ڈاکٹر بھی گیا تھا وہاں پر, اور میاں صاحب کے وہاں پر ایک ٹیم آف ڈاکٹرز ہے جس میں ہر ایریا کے اسپیشلسٹ ہیں جو میاں صاحب کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اب میاں صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ میاں صاحب بالکل انشاءاللہ جیسے ہی ان کا ہارٹ کی سرجری ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ اب ان کو کوئی رسک نہیں ہے, وہ ضرور واپس آئیں گے. دسمبر یا پارٹی کا بھی یہی فیصلہ ہے, ان کے فیملی کا بھی یہی فیصلہ ہے, ہمارا چاروں, اس کے علاوہ پاکستان کے عوام کا بھی یہی فیصلہ ہے, جو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے اس کا بھی یہ فیصلہ ہے, کیونکہ ان کے لیے میاں صاحب کی زندگی بہت ضروری ہے. اور یہ ٹائمنگ جو ہے یہ خود آپ لوگ فیصلہ کریں گے, یہ حالات کے مطابق ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ. اور یہ دسمبر جنوری بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مارچ میں سینٹ الیکشن ہے, اس سے پہلے یہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو الیکٹیو سرجریز ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. میاں صاحب کے ہارٹ کا علاج ہوتا ہے, ان کی جو ایک ویسل بلاکڈ ہے اس کا علاج ہوتا ہے, تو میاں صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ. اس دوران کسی سے بھی کسی سطح پہ کسی لیول پہ بھی جیل کے اندر باہر جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوئی کسی بھی طور پہ کسی بھی شخص کے ساتھ؟ میاں صاحب کی بالکل نہیں ہوئی. آپ کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ میرے ساتھ ڈائریکٹلی کسی کی کوئی انٹریکشن نہیں ہے. خفیہ ملاقاتیں کوئی نہیں؟ میری کسی کے ساتھ کوئی خفیہ ملاقات نہیں. اسی وجہ سے آپ نے سب پہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی خفیہ ملاقات؟ وہ ایک اصول کے لیے لگائی ہے, کیونکہ آپ پولیٹیشنز کو پہلے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, اس کے بعد جب کوئی اصول کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ جب ریئیکشن دیتے ہیں تو اس ریئیکشن میں آپ ایک آدھی ذاتی ملاقات کا ذکر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کا ایشو بن جاتا ہے. تو اور ظاہر ہے ایک پارٹی کی سطح کے اوپر آسما, آئی تھنک یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ جو کچھ ہو وہ لیڈرشپ کی اجازت سے ہو. لیڈرشپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا کون سا رکن, ان کا کون سا ممبر کس سے مل رہا ہے اور کیوں مل رہا ہے, تاکہ جو فیصلہ سازی ہے, تاکہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ایک پراپر ڈسپلن سے ایک پراپر فورم پہ ہو سکے, اس میں انڈیویجولز کا تعلق نہ ہو. زبیر صاحب جو تھے وہ آپ کے پوچھے بنا ملے تھے, دو ملاقاتیں جو ہوئی. زبیر صاحب نے اس چیز کو خود ہی ایکسپلین کر دیا. آسما میں اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ اس لیے کرنا نہیں چاہوں گی کہ وہ ان کے 40 سالہ پرانے تعلقات ہیں ان سے, اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں. تو فائنلی تو ایسے ہی بات چیت ہوگی نا, فائنلی کس سے بات ہوگی پھر؟ فائنلی تو پاکستان کے عوام سے بات ہوگی جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اسٹیک ہولڈرز تو جو ہیں وہ تو پاکستان کے عوام سے زیادہ کچھ اور لوگ بھی ہیں نا. نہیں, لیکن ان کو اسٹیک ہولڈرز وہ پاکستان کے سسٹم میں ہیں, لیکن بات چیت میں وہ اسٹیک ہولڈرز ان کو ہونا نہیں چاہیے. جب ایسی بات چیت آپ کرتے ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے. سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز پاکستان کے عوام ہیں. جب آپ ان سے چھپا کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن اس وقت پی ایم ایل این ہیڈ آن پہ آ گئی ہے, اپوزیشن تو آئی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب کی ڈومیننٹ پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی ہے. اگر وہ ہیڈ آن کے اوپر ہے اور اینٹی گورنمنٹ بیانیہ نہیں ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے, تو کیسے سروائیو کرے گی پارٹی؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو نہیں ہے, اینٹی ٹرانسگریشن بیانیہ ہے. اور میاں صاحب کا بہت واضح موقف ہے کہ وہ بالکل یہ جو ایک پرسیپشن بنا دیا جاتا ہے, اور آبویسلی جانتے ہوئے کہ یہ ایک پرسیپشن جب بنایا جاتا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف کوئی بیانیہ ہے, ایسا نہیں ہے. میاں صاحب کرداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, ٹرانسگریشن کے خلاف بات کرتے ہیں, اور یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے قانون میں جو لکھا ہے وہ ہونا چاہیے, اور ہر ادارے کو اپنے اپنے جو دائرہ کار ہے جو آئین نے واضح کیا ہے اور آئین کے اندر جو انشرائنڈ ہے, اس کے علاوہ پھر
اس سے باہر نکل کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو آئی تھنک یہ تو بہت اچھا بیانیہ ہے, یہ تو آئین کا بیانیہ ہے. کون سے کرداروں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے, انہوں نے تو نام بھی لے لیے, انہوں نے تو کوئی ایسی بات ویگ بات نہیں کی انہوں نے, اور انہوں نے صرف تنقید برائے تنقید نہیں کی, انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو میاں صاحب نے تو کوئی بات ویگ نہیں کی. لیکن پاکستان کا تو کوئی الیکشن بھی جو ہے وہ فیئر نہیں ہوا, ہر جگہ انوالومنٹ رہی ہے لوگوں کی, اداروں کی, پھر یہی الیکشن کیوں, اسی کے اوپر کیوں اتنا زیادہ زور ہے؟ نہیں, اس طرح تو کبھی نہیں ہوا, اس طرح تو کبھی. الزام تو اس سے زیادہ سنگین لگتے رہے. نہیں تو پھر الزام جب لگے تو عوام اس الزام کے ساتھ نہیں تھی, لوگوں کو پتا تھا. آپ یہ بتائیں نا کہ جب دھرنا ہوا 2014 کا تو اس کا یہی تھا نا کہ 4 حلقے کھلوا دیں, دھاندلی ہو گئی, تو جو کمیشن بیٹھا تھا, جو غیر جانبدار کمیشن تھا, اس کی تو پھر آخر کار دھاندلی پہ فیصلہ نہیں ہوا, اقامہ پر فیصلہ ہوا تھا. تو اس جو الیکشن ہے, آپ بھی اتنی آسما ان انفارمڈ نہیں ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا, پاکستان کے عوام کی آنکھوں کے سامنے ہوا, اور یہ بات اس لیے آج تک سٹک کر رہی ہے کیونکہ ایسا ہوا تھا اور پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. جو فورن آبزرورز آئے تھے, فورن میڈیا آیا تھا, ان کی بھی رپورٹس اٹھا کے آپ دیکھ لیں. اور پھر کیا آر ٹی ایس ڈاؤن نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کی نظروں کے سامنے الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے جو جن کو کہتے ہیں وننگ کینڈیڈیٹس اور الیکٹیبلز, ان کے اوپر کام نہیں ہوا؟ یہ جنوبی پنجاب کا جو محاذ بنا تھا, کیا یہ اس کا حصہ نہیں تھا؟ کیا پی ایم ایل این کے سارے ممبرز جو وننگ تھے کینڈیڈیٹس, کیا ان کی لسٹ بنا کر ان کے اوپر کام نہیں ہوا؟ اور اس کے بعد ان کو توڑا گیا, ان کو ایک زبردستی ایک پارٹی میں شامل کرایا گیا, اور اس کے بعد الیکشن ڈے پہ جتنی کھلم کھلا دھاندلی ہوئی, اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد اب وہ لیڈ کر رہی ہیں خاموشی ٹوٹی ہے, کس حد تک بول سکیں گی, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر محترمہ مریم نواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت سیاستدان اپنا ٹائم دیکھتے ہیں, ٹائمنگ کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کب بولنا ہے, کب خاموش رہنا ہے, کب کس طرح سے کون سی بات کس کی ٹرمز پہ اور کس کو اپنی ٹرمز کے اوپر بلوانا ہے. اس وقت جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے, ہم پی ڈی ایم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ڈومیننٹلی پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے, وہ بیانیہ کہا جا رہا ہے, اور غداری کے مقدمے بھی ہو چکے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ سب پہ ختم ہو گئے ہیں, لیکن ان کے اوپر تو بھی برقرار ہے کہ وہ ریاست کے خلاف بیانیہ ہے اس وقت. اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ یہ تو بہت مزے کا خیز بات ہے, میں اس پہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی, لیکن آسما میاں صاحب نے جو سوال پوچھے وہ ان کا جواب یہ غداری نہیں ہے, ان کا جواب یہ کوئی اور کارڈ بھی نہیں ہے, ان کا جواب دینا پڑے گا, کیونکہ وہ ایسے سوال ہیں جنہوں نے جن سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاکستان آج یہاں پہنچ گئے. اور جہاں تک غداری کی بات ہے تو میاں صاحب کو غدار ڈکلیئر کرنا, پاکستان کی عوام کی میجورٹی کو غدار ڈکلیئر کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاس تو پوری ہسٹری ہے ماشاءاللہ, 30 سال سے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں. ان کے پاس پاکستان کی خدمت کا ایسا شاندار ریکارڈ ہے جو شاید کسی کے حصے میں بھی نہیں آئی. اور اس میں دوبارہ سارا دہرانا نہیں چاہتی, لیکن چاگی کے پہاڑ اس کے گواہ ہیں. میاں صاحب نے پوری دنیا کا پریشر لے کے, کلنٹن تب کے پریزیڈنٹ تھے, ان کا پریشر لے کے انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا. اور جب جو فورسز کے چیفز تھے, آئی تھنک ایک شاید چیف اگری کر رہے تھے, باقی اگری نہیں کر رہے تھے, تو میاں صاحب نے پھر بھی ایک سٹینڈ لیا, پاکستان کے لیے لیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بھارت کی دھمکی کا جواب دینا یا اس کے 5 ایکسپلوژنز کا جواب دینا بہت ضروری ہے, اور پاکستان کو ایک اٹامک پاور ڈکلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اس کا جو دفاع ہے, جو اس کا ڈیفنس ہے, اس کو ناقابل تسخیر ہمیشہ کے لیے بنانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو جے ایف تھنڈر 17 اور مطلب وہ موٹر ویز جن کے اوپر آج جہاز لینڈ کر سکتے ہیں, ٹیک آف کر سکتے ہیں, بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ میاں صاحب کو اپنا ذاتی انٹرسٹ یا اپنا سیاسی انٹرسٹ قوم کے انٹرسٹ پہ قربان کرنا پڑا.
تو وہ انہوں نے کیا. اور جب بھی وہ آئے پاور میں تو انہوں نے اداروں کو مضبوط کیا, انہوں نے دفاعی اداروں کو مضبوط کیا, اس کو جو اپنا پیٹ کاٹ کے جس کو کہتے ہیں. پاکستان کا خزانہ کبھی بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی جو بڑے بڑے اخراجات ہیں ان کو افورڈ کر سکتا, لیکن میاں صاحب نے باقی جگہوں سے اس کو کم کر کے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی. اور میاں صاحب کا پورا کانڈکٹ, ان کا پورا کریئر اس چیز کا گواہ ہے. ایز اپوز ٹو دیٹ نواز شریف پہ تو غداری کا مقدمہ نہیں بن سکتا, یہ تو مذاق ہے. لیکن ان کا نہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ہے, نہ ان کا کوئی ایسا کردار رہا ہے, نہ کوئی ایسا کوئی بھی چیز ہے جس کے اوپر ان کے اوپر یہ الزام بھی لگ سکے. آن دی ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں کہ الزام لگانے والے غداری, اب وہ بھاگ گئے ہیں الزام سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیسے ہوا ہے. لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہاں سے جو سی سی پی ہوئے ہیں انہوں نے جب یہ پرچہ کاٹنا تھا, ایف آئی آر رجسٹر کرنی تھی, تو انہوں نے وزیر اعظم کے آفس سے اجازت لی تھی, اور یہ بات آن ریکارڈ ہے. اور اجازت دی گئی, پوری ذمہ داری سے کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اجازت دی, یہ بات دی گئی, یہ میرے سننے میں آئی ہے. اور اب صرف وہ ایک وجہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ خود ایک تحریک انصاف کا کارکن تھا, اس کا اپنا ایک کرمنل پورا ہسٹری ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہے. اب یہ لوگ اس کو اون کریں یا نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن آسما جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ غداری کا الزام اگر آج لگ گیا میاں صاحب کے اوپر, اور لگانے والے یہ ہیں, تو ان کو یہ پتہ ہے کہ میاں صاحب پہ تو وہ الزام کبھی ثابت نہیں ہوگا, لیکن ان کے اپنے اوپر وہ الزام ثابت ہوگا. جو ان کی ویڈیوز ہیں, جو ان کے بیانات ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں, اور پاکستان کی فوج کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں, اور بطور وزیر اعظم بھی انہوں نے ایک دو جو جا کے بیان دیے ہیں ادھر ادھر, غداری کے زمرے میں تو وہ آتا ہے. ان کے ویڈیو ایویڈنسز ہیں, ان کو وہ ارریفیوٹیبل ہے, ان کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آپ نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر آپ نے غداری کا پرچہ کاٹ دیا. آپ کو تھوڑا سا بھی خیال نہیں آیا یہ کرتے ہوئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا خوش ہوگا. انڈیا اس سے زیادہ اور کس چیز سے خوش ہوگا؟ تو ابھی جو آپ کا بیانیہ ہے, یہ بیانیہ میاں نواز شریف نے سوچ سمجھ کے بیانیہ دیا ہے, نوئنگلی کہ ہمیشہ سے 72 سال سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکا, تو آپ کس حد تک پی ایم ایل این جائے گی؟ آپ کے اپنے اندر بہت ساری آوازیں اٹھ سکتی ہیں اس بیانیے کے خلاف جو کہ ساتھ کھڑے نہ ہوں آپ کے ساتھ. اگر اٹھ سکتی ہوتی, اٹھنا ہوتی تو اٹھ جاتی. کیا درست نہیں کہ 40 کے قریب لوگوں کا آپ کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کو آپ پارٹی سے نکال سکتی ہیں؟ 40؟ یہ فگر آپ نے کہاں سے لیا؟ کہیں سے پتہ چلی؟ نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے, میرے علم میں تو کم از کم نہیں. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آن دا کنٹری جس مشکلات سے مسلم لیگ نون گزری ہے پچھلے 2 سال سے 3 سال سے, الیکشن سے بلکہ بہت پہلے سے, جو کریک ڈاؤن مسلم لیگ نون پہ ہوا ہے, جس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن مسلم لیگ نون جس کا نشانہ بنی, اس کی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی. آسما اتنا تو مشرف نے نہیں کیا تھا. تو اگر اس ظلم کے باوجود, ان زیادتیوں کے باوجود اگر پی ایم ایل این متحد رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ میاں نواز شریف کو دل سے نہ صرف اپنا قائد تسلیم کر چکی ہے بلکہ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. اور ان کے بیانیے سے دیکھو, ڈیموکریسی ہے اس پارٹی کے اندر, ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بیانیے سے کمپلیٹلی اگری نہ کرتا ہو, کوئی کم کرتا ہو, کوئی زیادہ کرتا ہو, کوئی مجبور ہو, لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر, مسلم لیگ نون کا ورکر اب اس بیانیے کے ساتھ, اور پاکستان کے عوام ان جنرل اس حد تک اس بیانیے کے ساتھ جڑ چکے ہیں, کیونکہ یہ بیانیہ حقیقت پہ, یہ آئین کا بیانیہ, یہ پاکستان کا بیانیہ, یہ قائد اعظم کا بیانیہ, یہ نواز شریف یا مسلم لیگ نون کا بیانیہ نہیں ہے. اس بیانیے کو غلط کہنے والے کو اپنا معائنہ کرانا چاہیے کہ میاں صاحب نے کچھ ایسی بات نہیں کی جس کو کوئی کویسچن بھی کر سکے. تو میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا جو ڈی این اے ہے, جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک آئیڈیالوجی, اب میاں نواز شریف کی ایک آئیڈیالوجی ہے, وہ پہچان بن چکے ہیں اس آئیڈیالوجی کی. تو یہ جو ریلی اراؤنڈ کر رہے ہیں لوگ اور 3 سال کے ظلم کے باوجود وہ نہیں ٹوٹے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کی آئیڈیالوجی کو دل سے اپنایا ہے, اور لیڈر اور جو ووٹر ہے اور جو سپورٹر ہے, جو کارکن ہے, وہ اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے. ہاں, جو ہماری رینکس ہیں پارٹی کے, اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈی این اے ان کا بھی یہی ہے.
وہاں پہ تقسیم تو ہے، میں آپ کو شہباز صاحب کا گروپ ہے، آپ کے بھی تقسیم نہیں ہے، آپ اس کو تقسیم نہ کہیں، اس میں ایک اپروچ کا ڈفرنس ہے. میاں سب کی اندر سے ڈی این اے یہی ہے. آئین اور قانون کی بات ہر کوئی کرے گا، سویلین بالادستی کی بات مسلم لیگ نون کا ہر کارکن ہر لیڈر کرے گا، اور اگر وہ آگے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کو شاید کسی نے سپورٹ نہ کیا ہو تو پرسنل ذاتی مجبوریاں بھی ہیں، اس کے لیے ہم الزام نہیں دے سکتے ان کو. اور اس کے باوجود پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنا، میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کو سپورٹ کرنا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کا یا مسلم لیگ کا 72 سالہ کلچر چینج. کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے اور شہباز صاحب کے اختلافات تھے جس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو خود آگے آنا پڑا ہے اور پارٹی کو دیکھنا پڑا ہے؟ یہ ایک ہمارے مخالفین کی خواہش تو ہو سکتی ہے آسما، اور یہ وہ باتیں کر سکتے ہیں جو شریف خاندان کو نہیں جانتے. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ میرے والد کی جگہ ہیں، اور میں ان کو اپنے والد سے علیحدہ نہیں دیکھتی. بچپن سے میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. ان کی اپروچ فرق ہے اور ان کا معاملات کو ہینڈل کرنے کا طریقہ فرق ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے فرق ہے. وہ آج سے 30 سال پہلے بھی وہ اسی طرح تھا، آج بھی اسی طرح ہے، اور وہ اپنی رائے ضرور دیتے ہیں. وہ نواز شریف بھلے پارٹی کے پریزیڈنٹ نہ ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا آسما، کیونکہ دونوں بھائی ایک ہیں. اور شہباز شریف صاحب اپنا جب کوئی ان کو لگتا ہے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لینا چاہیے تو وہ میاں صاحب کے سامنے اپنا پوائنٹ ضرور رکھتے ہیں، لیکن جب میاں صاحب کا ڈیسیجن آ جاتا ہے آسما تب وہ اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس کو حکم مان کے چلتے ہیں. تو اس میں پھر مخالفت کی یا پھر اس کے اندر کسی بھی اپوزیشن کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور جو لوگ ہمارے رشتے کو نہیں جانتے، میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کا رشتہ تو دنیا کو پتہ ہے. 30 سال سے ان کی اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اختلافات کی باتیں کرنے والے کروانے والے کئی آئے کئی چلے گئے. وہ دونوں بھائی آج بھی ماشاء اللہ یونائٹڈ ہیں اور دل سے ایک ہیں. جہاں تک میرا اور شہباز صاحب کا تعلق ہے، شہباز صاحب جیسے میں نے کہا میرے والد کی جگہ ہیں، لیکن شہباز صاحب سے میرا کسی چیز پہ نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ اس اختلاف کی مجھے کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے. لیکن نظریاتی اختلاف تو ہے، جیسے آپ مزاحمت پہ یقین کرتی ہے، مفاہمت وہ نظریے کا اختلاف نہیں، اپروچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، نظریے کا اختلاف نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہوئی کہ وہ مفاہمت چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اندر چلے گئے اور آپ مزاحمت چاہتی ہیں اور آپ باہر ہیں؟ یہ تو جواب اب لینا پڑے گا نا. تو میاں صاحب نے ان کو پورا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈیموکریسی ہے نا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شاید اور کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آزما لیا جائے. لیکن پھر آخر میں تو جو ایک پورا سٹانس تھا اس پہ بھی شہباز شریف صاحب نے دل سے اس کے اوپر لبیک کہا. اور آج اسی لیے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے وہ چیزیں جو ان سے توقعات لوگ کر رہے تھے کہ شاید اختلافات کھیل کر ہم شہباز شریف کو بھائی سے توڑ لیں گے، تو اس کی وجہ جو آج وہ جیل گئے اس کی وجہ آج آپ نے ساری باتوں کا آسما خود ہی جواب دے دیا. کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنے بھائی کے بیانیے کو غلط نہیں کہا، اس سے اختلاف نہیں کیا. جو اختلاف کیا پارٹی کے اندر کیا، جب میاں صاحب کا حکم آ گیا تو اختلاف ختم ہو گیا. انہوں نے اپنے بھائی سے اپنی پارٹی سے وفاداری نبھائی، اور جب وہ یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو تو ہم نے ایز اے کچھ بھی اگر اس کے اوپر ہم نے کچھ توقعات ایسوسیٹ کر لی تھیں تو ہمیں ناکامی دیکھنی پڑی ہے، تو ان کو جیل میں ڈال دیا. یہ کیا وجہ ہوئی کہ جیسے آپ مفاہمت کی بات کر رہی تھی تو کنونس کرنا پڑا شہباز صاحب کو کہ یہ سب کچھ جو ہے، کیا مایوسی ہے یا کہیں پہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ مائنس شریف جو ہے وہ پالیٹکس کو جاری رکھنے دیا جائے گا، جس کے بعد شریف ایک صفحے کے اوپر آئے؟ شریف ہمیشہ سے ایک صفحے پہ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو مائنس کرنے کی باتیں ہیں نا، یہ بہت پرانی ہے. مشرف نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ نواز شریف از ہسٹری، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دن لے کے آیا جب نواز شریف اوتھ لے رہا تھا اور مشرف ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. تو اس طرح کے تو بہت سارے مواقع آئے گئے. میاں صاحب کی جو پورا کریئر ہے اس چیز سے بھرا پڑا ہے، اور ناکامی ہوئی ہر دفعہ ان کو ناکام کرنے والوں کو یا کوئی ایسے ارادے رکھنے والوں کو. تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے.
آپ کہتے ہیں بیانیاں اور خاموشی ٹوٹ گئی. ابھی حال ہی میں میاں صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا تھا ایکسٹینشن کے حوالے سے, تو انہوں نے کوئی اور جواب دیا. کیوں نہیں دیا وہ جواب اس کا؟ میاں صاحب کو پتہ ہے کون سی بات کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. نہ وہ وقت سے پہلے کوئی بات کریں گے, نہ وقت کے بعد بات کریں گے. وہ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے. کیا ان کو یا پی ایم ایل این کو کہیں سے آشیرواد ہے؟ اگر پی ایم ایل این کو کہیں سے آشیرواد ہوتی تو پی ایم ایل این اس طرح جد و جہد میں اتر جاتی. تو میاں صاحب کب وہ بات کریں گے جو ان کو نہیں کرنی, اور وہ کیوں نہیں انہوں نے کی؟ اس کا ٹائمنگ وہ خود طے کریں گے, اور ضرورت اس کی جب ان کو محسوس ہوگی تو وہ بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کچھ اور سوال پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جراثیم سے ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نواز صاحبہ. سینئرز کیوں مانے مریم نواز کو اپنا لیڈر اس وقت؟ ان کے یہاں ریزنٹمنٹ ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو تو مان سکتے ہیں, لیکن مریم نواز کو کیوں مانے؟ جب میاں نواز شریف ماشاءاللہ سلامت ہیں پارٹی کے سر پہ, پاکستان کے سر پہ, تو میاں نواز شریف ہی انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے. لیکن لیڈ آپ کریں گی اس وقت جتنی بھی مزاحمتی تحریک ہے اس کو, کیا اور پارٹی میں کوئی نہیں تھا؟ شاید خاقان عباسی تھے, خواجہ آصف تھے, پرویز رشید تھے. سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور جمہوریت کے اندر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ ڈیسیجنز جو ہے یہ پارٹی کر سکتی ہے یا فیملی کر سکتی ہے, یہ نہیں ہوتا. لیکن مریم کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں آپ کے اوپر, بہتر نہیں ہوتا آپ وہ کلیئر کرتی ہیں اور پھر آپ لیڈ میرے تو کرپشن کے الزامات کورٹس نے خود ہی کلیئر کر دیے. میرے پہ کیا الزام تھا؟ میرے پہ تو کوئی الزام نہیں تھا. میرے پہ تو ابیٹمنٹ آف کرائم کا الزام تھا. ابیٹمنٹ آف کرائم کیا تھا یہ کبھی پتہ نہیں چلا. میرا جو سینٹنس سسپینڈ ہوا ایون فیلڈ کا, اس میں آپ ججز کے ریمارکس پڑھ لیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میاں صاحب پہ اور میرے پہ کرپشن کا کوئی الزام بھی نہیں ہے. اور کرپشن کس چیز کی؟ اصل میں تو کبھی کاؤنسلر نہیں رہی, کون سی کرپشن؟ اور میاں صاحب کے اوپر بھی الزام تو بہت لگے, لیکن میاں صاحب کے اوپر کبھی یہ الزام نہیں لگا کہ میاں صاحب اس پاکستان کے الحمدللہ جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں سب میاں صاحب کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کے اندر 1 لاکھ روپے کی بھی کرپشن کسی نے کی ہے. یہ تو الزام بھی نہیں ہے, ثابت ہونا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ان کو اقامہ کا سہارا لینا پڑا. اس کے لیے ان کو اور اقامہ کا سہارا لے کے نکال دیا ایک منتخب پرائم منسٹر کو. تو جب نیب نے کیس بھیجا تو آپ یہ دیکھیں کہ نیب کورٹس ہیں کمپلیٹلی گورنمنٹ کے نیچے اور گورنمنٹ کی گرپ میں ہیں, لکھے ہوئے فیصلے آتے ہیں. اس فیصلے میں بھی جج بشیر صاحب نے لکھ دیا کہ کرپشن نہیں ہے. اب اور کیا ثبوت چاہیے آپ کو اس بات کا اب کے خلاف, اور کون سا کیس ہے؟ اب اگر ہم پی ڈی ایم کی طرف آتے ہیں تو تحریک آپ نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ 3 لوگوں کی میرج آف کنوینئنس ہے, ادارہ کب تک کھڑا ہوگا پیچھے, اس کا کیا معنی تھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ عمران خان جیسے لوگوں کو جب آپ لے کے آتے تو آپ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا اہل ہے, کون کتنا لائق ہے, کسی کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے. اس میں تو صرف یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کون کتنا تابع دار ہے. تو جب آپ تابع دار افراد کو لے کے آتے اور ان کی کوئی اہلیت نہیں ہوتی, آپ ان کو ہینڈ پک کر کے جب لے کے آتے ہیں, سلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں, تو پھر ملک کا یہ حال ہوتا ہے. تو اب آپ ان تینوں کے خلاف اس میں ملک کا یہ حال ہوتا ہے کیونکہ اس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو ہینڈ پک ہو کے آتا ہے نا, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہوں. تو اس کا جو پوری توجہ اور پورا جو اس کا ٹائم صرف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں ہوتا ہے اور اپنے اوپوننٹس کو کمزور کرنے میں ہوتا ہے, ان کے اوپر ظلم کرنے میں ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں نے مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ جو گینگ ریپس ہو رہے ہیں اور جو موٹر وے کے اوپر ایک اتنا انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے, اور اس قسم کے واقعات آسما روز ہو رہے ہیں, روز. اور لاقانونیت کو میں نے کیسے دیکھنا ہے یہ, اور فارن پالیسی کو میں نے تماشا بنا کے رکھ دیا پاکستان کا پوری دنیا کے اندر. کشمیر میں نے گوا دیا, اپنے ہاتھ سے جانے دیا. پھر وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا, پھر وہ صرف یہ چیزیں دیکھتا ہے
کہ صبح سے رات تک کہ میں نے نواز شریف کا کیا کرنا ہے, میں نے مولانا فضل الرحمان کو کیسے میں نے چپ کرانا ہے, مریم نواز کو میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, مسلم لیگ نون کو میں نے کیسے نشانہ بنانا ہے, تو وہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے اسما. تو اسی لیے ملک کا یہ حال ہے. یہ پی ڈی ایم کی تحریک سے آپ کو کتنی امید ہے کہ آپ یہ سب جو بھی 3 کی یا 4 کی میرج آف کنوینئنس ہے اس کو ختم کروا پائیں گے؟ دیکھیں, میرج آف کنوینئنس کا تو میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی, وہ سب کو پتہ ہے. لیکن میں جو بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے, اور ملک جس راستے پہ چل پڑا ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے. مہنگائی کا جو عالم ہے, باقی چیزوں کا جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے, ان چیزوں کا جو عالم ہے, تو پاکستان کے عوام اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور جتنے وہ گورنمنٹ سے ناراض ہیں اور تھے, میرا خیال ہے کہ اتنے ہی ناراض وہ اپوزیشن سے بھی تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اپوزیشن شاید ان کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہی, ان کے لیے اس حد تک آواز نہیں اٹھا رہی. تو پی ڈی ایم جو وجود میں آئی تو وہ پبلک پریشر بھی تھا. تو لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے؟ بالکل نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تو یہ پی ڈی ایم تو اب بنی, آپ پچھلے سال کے جلسے یاد کریں, صبح 4 بجے تک مطلب پورا کا پورا شہر امڑ آتا تھا. تو وہ لوگ نہیں تھے تو وہ کون تھے؟ تو پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے گا. بلاول سے آپ کی کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, مولانا صاحب سے کتنی اچھی ہے؟ دیکھیں, ابھی تو ماشاءاللہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور سب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سب چیز کے پیچھے پبلک کی جو سینٹیمنٹ ہے, پبلک کا جو پریشر ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو پبلک پریشر کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے. وہ ویو کے جو پبلک ویو بنتی ہے اس کے اپوزٹ نہیں جا سکتے. آپ کو کب تک لگتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا, اگر آپ کے کارڈز پہ ہے, یا جس سے بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے, ٹائم پیریڈ آپ کے ذہن میں میں یہ کیا ہے؟ سمجھتی ہوں کہ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے اے پی سی نے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے, بہت پہلے کام ختم ہو جائے گا. استعفے دیں گے یا استعفے کے بغیر؟ استعفے دینے پڑے تو استعفے بھی دیں گے. اس یقین کے پیچھے کیا آپ کا کہ کام ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اب یہ حکومت اور کتنی دیر چل سکتی ہے اسما؟ کل ہی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہے کہ سب ادارے ساتھ ہیں, آئینی اور منتخب حکومت. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی بات میں اس بات کا جواب ہے. اور آپ کو یقین ہے کہ جنوری سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی؟ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ نہ آئینی حکومت ہے نہ یہ منتخب حکومت ہے. اور آئینی اور منتخب حکومت کے جتنا بھی ساتھ اس کو سپورٹ کیا جائے گا وہ رائے گاں جائے گا. ڈائلاگ کس سے ہوگا؟ پاکستان کے عوام سے. کیسے؟ جو اب ہم کرنے لگے ہیں. ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے. میاں صاحب نے جو بات کی ہے پاکستان, تبھی تو ان کی آواز بند کر دی گئی. اسما, آپ حکومت سے بات نہیں کریں گے, آپ اسٹیک ہولڈرز جو کس حکومت سے؟ میں تو اس کو حکومت سمجھتی نہیں. یہ حکومت کہلانے کی اہل ہے نہیں. اداروں سے بھی بات نہیں کریں گے. حکومت کہلانے کی اہل نہیں ہے. اس کو حکومت کہنا, اس کو منتخب حکومت کہنا منتخب ہونے کی توہین ہے, عوامی نمائندوں کی توہین ہے. میں نے اس کو کبھی حکومت نہ سمجھا, نہ عمران خان کو وزیر اعظم کہا, نہ دل سے سمجھا. اور اگر کوئی انگیج کرتا ہے اداروں کی سطح پہ تو آپ اپنے مطالبات کیا رکھیں گے؟ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ادارے اپنے آپ کو سیاست میں نہ انوالو کریں. ادارے بہت مقدس ہیں اور ان کو مقدس رہنا چاہیے. اور جب آپ ان کو ایک ایسے ہارے ہوئے شخص کے اوپر جو پاکستان کے عوام کی نظر میں ناکام آدمی ہے, جس نے ملک کا یہ حال کر دیا ہے, جب آپ ایسے آدمی پہ اپنے بیٹس پلیس کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے تو آپ پھر کنٹروورشل ہوں گے. آپ خود اپنے آپ کو کنٹروورسی میں دھکیلیں گے. اور میں بطور پاکستانی یہ سمجھتی ہوں کہ ادارے بہت محترم ہیں, مقدس ہیں, ان کو ایسا ہی رہنا چاہیے. ان کے تقدس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. لاسٹ کوسچن, آپ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مریم نواز دوبارہ خاموش نہیں ہو جائیں گی؟ مریم نواز دوبارہ خاموش نہیں ہو جائیں گی. مریم نواز جو کر سکتی ہے وہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور مریم نواز کو خاموش کرنے والے انشاءاللہ خاموش ہوں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.